الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے، سورۃ قریش۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص انعام کیا قریش پر۔ اس صورت میں رب العالمین نے ان احسانات کا تذکرہ کیا۔ امام بخاری نے معد بن عدنان سے رسول پاک علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کیا، 22 سے بیان کیا۔ نضر ابن کنانہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، کنانہ ابن نضر کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریش میں اللہ نے انہیں چھانٹا، اللہ نے معد ابن عدنان میں سے انہیں چھانٹا۔ اسی قبیلے کا لقب پڑا قریش۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ قریش کے کیا معنی؟ نے کہا یہ آبی جانور ہے، سمندری اور دریائی جانور ہے، چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ قریش بھی بڑا قبیلہ تھا، سارے قبائل اس کے ماتحت تھے۔ آگے پھر قریش کی شاخیں بنی، ایک بنی تہم ہے۔ قریش کے 2 حصے کہلاتے ہیں، بنی ابتا یا بنی بطحا اور ظواہر، جو وادی کے اندر رہتے تھے، یہ قبائل بطحا کہلاتے تھے۔ ان میں ایک قریش کی شاخ ہے بنی تیم، جس میں سب سے اونچے آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں۔ آپ کی بیوی زینب بنت جہش کی بہن تھی رحمت ابن جہش، ان کے نکاح میں تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ انہیں طلحہ فیاض کہا جاتا ہے۔ زمین بیچی 6 لاکھ کی، مغرب سے تقسیم کرنے لگے مال کو، صبح تک سارا مال تقسیم کر دیا، اس لیے کہا جاتا ہے طلحہ فیاض۔ قریش میں دوسری شاخ ہے
بنی عدی کی، اس میں سیدنا عمر ابن خطاب جو سب سے فائق ہیں، اور پھر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد عمرو ابن نفیل ہیں جو فطرت اسلامی پر فوت ہوئے۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ ہے، یہ بھی شروع ہی میں ایمان لے آئی، ام جمیل۔ قریشی کی شاخ ہے بنی امیہ، پردادے میں جا کر اللہ کے نبی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ عبد الشمس جو ہے یہ مطلب اور ہاشم کا بھائی ہے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کا خاندان ہے اور ام حبیبہ کا خاندان ہے۔ ام حبیبہ ہماری اماں ہے، حضرت معاویہ ان کے بھائی ہیں، تو امت کے ماموں لگے۔ اور ایک ان کی شاخ ہے بنی اسد، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں سب سے آگے ہیں، اور زبیر ابن عوام جو رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حواری ہے، خاص الخاص آدمی، میرا گہرا دوست اور خاص الخاص آدمی وہ زبیر ابن عوام ہے۔ ایک شاخ ہے ان کی بنی مخزوم، ہماری اماں جان ام سلمہ اسی میں سے، خالد ابن ولید بھی اسی میں، ابو جہل اسی میں سے ہے، وہ تو حالت کفر میں مر گیا، لیکن ابو جہل کے 3 بھائی بھی صحابی بنے، بیٹا بھی صحابی بنا، بہو بھی صحابی بنی، دونوں بیٹیاں بھی صحابیہ بنی۔ اور ایک ان کی شاخ ہے بنی زہرہ، اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان اسی میں سے، سعد ابن ابی وقاص آپ کے ماموں کے بھائی ہیں، اس لیے آپ انہیں ماموں کہتے تھے، عشرہ مبشرہ میں، اور عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی میں ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں۔ اور ایک جو ہے عمرو ابن عاص کا خاندان ہے، یہ علیحدہ شاخ ہے، اور آپ کے داماد ہیں مقسم ابو العاص بن ربی، یہ قبیلہ عبد العزیٰ کی شاخ سے ہیں۔ ان سب میں اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے پھر اللہ نے ہاشم کو چنا، ہاشم میں اللہ نے عبد المطلب کو چنا، انہی میں سے سید القونین آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہ قبیلہ قریش کا شرف ہے، اللہ کا آخری نبی انہی میں سے آیا، بیت اللہ کے مجاور یہی تھے، حاجیوں کی خدمت یہ کرتے تھے۔
اللہ نے یہ شرف دیا اس خاندان کو 7 سال تک نبوت کے بعد جتنے بھی آدمی مسلمان ہوئے قریش سے ہوئے، سوائے 2-3 غلاموں کے باقی قریشی میں ایمان لانے والے تھے۔ باقی قریش ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ جو صورت ہے صورت قریش کہلاتی ہے، اور یہ چھوٹی صورت ہے لیکن اس میں بڑے بڑے فضائل آئے ہیں۔ علامہ قزوینی فرماتے ہیں خوف کے موقع پر اور گھبراہٹ کے موقع پر اس سورت کو پڑھا کرو۔ طبیعت میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مردہ مظہر جانے جانا شاہ ولی اللہ کے معاصر ہم زمانہ ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے اونچے اولیاء میں ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ کے موقع پر سورۃ قریش پڑھا کرو، سفر جب کرو تو سورۃ قریش پڑھ لو، آفات سے اللہ بچائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش سے کہا لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، قریش ہو گھر ہو گئے دونوں سفروں کے، ایک سفر کرتے تھے گرمی میں، ایک سفر کرتے تھے سردی میں۔ سردی میں یمن جاتے ہیں، یمن گرم ملک ہے، اور وہاں صنعا کا علاقہ، حضرموت کا علاقہ، یہ صنعا جو ہے یہ سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے کا شہر ہے۔ حضرموت میں دستکاری یہاں ہوتی تھی، کھڑیاں ہوتی تھی، عجیب و غریب قسم کے کپڑے بنتے تھے حضرموت میں۔ یمن سارا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، پھل بھی خوب ہوتے ہیں، چیزیں بھی خوب ہوتی ہیں، اس لیے یہ جاتے تھے سردیوں کے موسم کے اندر چلے گئے یمن، اور گرمی کے موسم میں پھر شام جاتے تھے۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، 100 کے، 200 کے، 300 کے، 500 اونٹوں کے قافلے جاتے تھے قریش کے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دراہم اور دینار لے کر جاتے تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے ابرہ کا واقعہ ہو چکا تھا، ساری دنیا میں پہلے ہی قریش کا احترام تھا، اور اس کے بعد تو ڈنکا بج گیا، یتخطف الناس من حولہم، ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے، چوریاں کر لی جاتی، لیکن قریش کا تو احترام تھا سارے قبائل میں۔ جب یہ جاتے ان کی ضیافتیں ہوتی تھیں کہ یہ حرم کے مجاور آ گئے، اور اللہ نے کیسے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے دشمن کو کیسے نیست و نابود کیا ہے، اللہ نے ان کی عزت کو رب العالمین نے اور بڑھا دیا۔ کیونکہ ہاشم نے معاہدہ کر لیا تھا، قیصر سے بھی کیا، شام کے گورنروں سے بھی کیا، اور اسی طرح یمن کے اندر بھی کیا۔ تجارتی سارے تعلقات ہاشم نے قائم کیے۔ اللہ کی شان موت بھی انہیں ملک شامی میں آئی، اس لیے ہاشم کی بڑی قدر کی جاتی تھی،
ان کے اندر ہاشم نے یہ طریقہ جاری کیا کہ ساری تجارت کا پیسے میں جو نفع آئے گا وہ نفع غریبوں کو بھی دیں گے۔ سارے مکہ میں تقسیم کیا جاتا تھا، غربا میں بھی، سارے اس نفع کے حقدار ہیں۔ اور ان کے لیے سعادت تھی کہ بیت اللہ پر حج کے لیے لوگ آتے تھے، یہ کسی سے مکان کرائے پر نہیں دیتے تھے، دروازے کھول دیتے تھے کہ جس مکان میں رہنا چاہو رہ دو۔ کوئی گھر بیت اللہ سے اونچا نہیں بناتے تھے کہ اللہ کے گھر پر دھبا نہ لگے، اس لیے سارے گھر جو بنائے جاتے تھے وہ بیت اللہ سے نیچے بنائے جاتے تھے۔ کیونکہ بیت اللہ جو ہے اس کی پہلی تعمیر ملائکہ نے کی ہے، اور یہ قبہ تھا عجیب و غریب حسین موتی کا، جس کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی ایک مغربی، اور اسی میں حجر اسود جو تھا نصب تھا۔ پھر ملائکہ کے بعد اس کی تعمیر کرائی گئی، اسے اٹھا لیا گیا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر اس کی تعمیر کرائی گئی شیس علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل شہید کر دیا گیا، غمگین تھے، اس کے بدلے میں رب العالمین نے یہ شیش دیا تھا جو اللہ کے نبی بنے۔ اور ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، طوفان نوح آیا تو ملائکہ نے حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابی قبیس میں رکھ دیا، یہ بیت اللہ اٹھا لیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کی تعمیر کرو، نیچے بنیادیں ملائکہ کی بنائی ہوئی ہیں، 7 زمین تک، 7 زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ 28ویں پارے میں اللہ نے زمینوں کا ذکر کیا کہ جیسے آسمان 7 ہیں علیحدہ ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں لیکن متصل ہیں۔ بیت اللہ کی محاذات میں ہر آسمان پر ایک قبلہ ہے، وہاں کے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ 7 قبلے ہیں آسمانوں میں بیت اللہ کی محاذات میں، اور 7 قبلے ہیں زمین میں بیت اللہ کی سامنے سیدھ میں۔ 14 ہو گئے، یہ 15واں یہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، کیونکہ پانی تھا، اللہ کا عرش تھا، اسی پانی پر جھاگ اٹھی۔ یہی باقی زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اس جگہ کو بنایا، باقی زمین بعد میں پھیلائی گئی۔ زمین و آسمان سے اللہ نے کہا وجود میں آ جاؤ، تو انہوں نے کہا اطعنا طائعین۔ یہ لبیک کہنے والے یہی ٹکڑا تھا جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ تو پہلی تعمیر ملائکہ سے کرائی، دوسری حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر شیس علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 110 سال، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال، کیونکہ 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے۔ باپ بیٹے نے بنایا جبل ابی قبیس، صفا پہاڑی کے ساتھ جو پہاڑ ہے اسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ ملائکہ پتھر لائے، پتھر یہی رکھے، انہیں توڑتے گئے اور دیتے گئے۔ یہی مقام ابراہیم لفٹ تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ہیرا پہاڑ سے لائے فرشتے، اسی طرح
جبل طور سے آئے، جبل لبنان سے لائے، جبل احمر سے لائے، جبل سبیر سے لائے، ان سارے قیمتی پہاڑوں سے پتھر لائے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام یرفع القواعد، بنیادیں جسے ہم ردے کہتے ہیں، ردوں پر یہ بڑھتے گئے، اور یہی پتھر جو ہے وہ سیڑھی کا اور لفٹ کا کام دیتا رہا۔ 29 دن کے اندر یا 26 دن میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں بنائی۔ پھر بعد میں اس کی تعمیر قبیلہ بنو جرہم نے کی ہے، اس سے پہلے بعد کہتا ہے قبیلہ عمالقہ نے کی، پھر بعد میں قصی ابن کلاب نے کی، قصی ابن کلاب کے بعد پھر قریش نے کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک عمر شریف 35 سال تھی۔ اس میں دنیا کی قیمتی لکڑیاں بھی پتھروں کے ساتھ لگائی گئیں، ساگوان کی۔ کیونکہ اسی تعمیری میں بعد میں اگر بتی لگی تو جس سے وہ لکڑیاں جلیں اور بیت اللہ کی تعمیر میں کمزوری آئی۔ طبہ بادشاہ تھا، اسد ہمیری جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بادشاہ نیک تھا، اس کی قوم مشرک تھی، اسے برا نہ کہا کرو۔ اس نے سب سے پہلے بیت اللہ کو غلاف پہنایا ریشم کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازے دونوں جانب چھوڑ دیے تھے، دروازے سب سے پہلے طبہ بادشاہ نے لگوائے، پھر باقی چھت کا کام، چھت نہیں ہوتی تھی، چھت قریش نے ڈلوائی۔ قریش نے پیسہ اکٹھا کیا، کہا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس میں کسی بدکار عورت کا پیسہ نہیں لگانا، اس میں سود کا پیسہ نہیں لگانا، اللہ کے گھر میں پاکیزہ کمائی لگائیں۔ تو اسی میں بیت اللہ کی چھت ڈلی، پہلے چھت نہیں ہوتی تھی، اس میں 2 پلر کی لائنیں بنائی گئی، ایک میں بھی 3 ہیں ستون، دوسری لائن میں بھی 3 ہیں۔ اب جو ہے بیت اللہ جو بنا ہوا ہے، ایک لائن میں بھی 3 ستون ہیں، دوسری میں بھی 3 ستون ہیں۔ انہی بنیادوں پر جب بھی بناتے ہیں پھر اسی بنیادوں پر بناتے ہیں، وہی پتھر لگاتے ہیں، انہی میں کچھ کوئی ٹکڑا گر جائے تو اس کے ساتھ اور لگا کے مسالہ لگا کے اسی کو ٹھیک کرتے۔ چھت ڈالی، اس کی جو ابراہیم علیہ السلام نے تو مستطیل شکل میں بنایا، ان کے ہاں پیسے کم ہو گئے اس لیے انہوں نے حتیم کو چھوڑ دیا، مربع شکل کا بن گیا۔ اس کی مشرقی دیوار اور اس کی مغربی دیوار ایک کم 40 فٹ ہے، 39 فٹ ہے، یہ دونوں دیواریں برابر ہیں۔ شمالی دیوار جو ہے وہ 33 فٹ ہے، جنوبی دیوار جو ہے وہ 30 فٹ ہے۔ اس کی بلندی جو ہے وہ 40 فٹ 6 انچ ہے، ٹوٹل چھت تک 40 فٹ 6 انچ کے برابر۔ دروازہ 7 فٹ میں 2 انچ کم ہے لمبائی میں، چوڑائی 4 فٹ ہے دروازے کی۔ بیت اللہ کی دیواریں بھی 3 فٹ چوڑی ہیں۔ یہ جو مقام ہے جہاں حجر اسود والی جانب ہے، اس طرح مشرق ہو جاتی ہے، اس کے محاذات میں پھر مغرب آتی ہے۔ یمن جو ہے وہاں جنوب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ قریش نے یہ دروازے بنائے اور یہ حلال کمائی لگائی، اللہ کا گھر بنا۔ اس کے 2 حصے ہیں،
ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا۔ اوپر کے حصے میں سیڑھی جا رہی ہے، اسی سیڑھی سے اندر سے پھر سیڑھی پر چڑھ کر بیت اللہ کی چھت پر جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ خاندان شیبی کے پاس جا بھی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک انہی کے ہاتھ میں رہے گا، خالدتاً طالدتاً۔ کوئی ظالم آئے گا تو کھینچے گا، ورنہ انہی کے خاندان میں، عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر یہ چابی رہے گی۔ اس کا جو نچلا حصہ ہے، سیڑھی سے نچلا حصہ، وہ بند رہتا ہے، اس کو نہیں تعمیر کو چھیڑتے، کیونکہ بیت اللہ دو حصوں میں ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے۔ نیچے کے حصے میں خزانے جمع ہیں۔ پہلے یہاں آ کر خزانے ڈالے جاتے تھے، جواہرات کے، سونے کے، دراہم و دینار کے، اور حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نکالیں گے، وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے۔ تعمیر ہوتا ہے، اوپر کا حصہ تعمیر کرتے ہیں، نیچے کا بند ہی رہتا ہے۔ تو یہ فرمائے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی سے ہم نے انہیں خوگر کیا، اس لیے انہیں چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے اس مبارک گھر کا گرد طواف کریں۔ اس کے گرد طواف کرنا اللہ کے گرد گویا کے طواف کرنا ہے، یہ اتجاہ ہے، رخ ہے۔ دیانت سرسوتی تھا، ایک ہندو بڑا متعصب قسم کا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ جہت ہے، رخ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، بیت اللہ کو نہیں کرتے۔ بیت اللہ تو ایک جہت ہے، ایک رخ ہے، تجلیات الہی جو برس رہی ہیں ان کے گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نور برستا دیکھا ہے، اور میں نے چاروں دیواریں نور کی دیکھی۔ انوارات دن کے دل صاف ہوتے ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کا کنیکشن ہے اوپر بیت المعمور سے، اور بیت المعمور کا کنیکشن ہے عرش الہی سے۔ عرش الہی پر جو تجلیات گر رہی ہیں وہی نور آ رہا ہے بیت اللہ میں۔ بیت اللہ کو کہا قیاما للناس، بیت اللہ جب تک قائم ہے عالم قائم ہے، بیت اللہ کی زنجیروں نے سارے عالم کو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی مساجد ہیں ان کا کنیکشن اللہ نے بیت اللہ سے جوڑا ہے، اس لیے وہ جو نور ہے انہی مساجد میں آتا ہے۔ جتنا کسی میں ایمان ہے، اخلاص ہے، اس کے بقدر ان مساجد میں اس نور کو حاصل کرتا ہے۔ ساری دنیا کی چھوٹی بڑی مساجد یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں دو چیزوں کو اللہ نے قیام کہا، مادی چیزوں میں مال کو کہا، روحانی چیزوں میں بیت اللہ کو کہا۔ جیسے دنیاوی قیام انسان کا ہوتا ہے، مال سے بے مال ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے کھانے میں، پینے میں، بیوی بچوں کے لیے، ضروریات کے لیے، لباس کے لیے، سواری کے لیے، رہائش کے لیے۔ یہ اللہ نے مادی طور پر مال کو ذریعہ بنایا، قیاما للناس کا۔ بیت اللہ جو ہے یہ روحانی قیام ہے، جب تک اس عالم کو باقی رکھنا ہے یہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا وہ آئے گا حبشی جس کی پنڈلیاں پھڈی ہوں گی، ٹیڑھی، کالا ہوگا، بیدا مقام پر آئے گا جہاں زمزم باہر جا کر لیتے ہم۔ اس میدان میں آئے گا، اس کی فوج کا کچھ حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کی شکل دکھائی گئی،
بیت اللہ پر آ کر کدال مارے گا اور اللہ تعالیٰ حجر اسود اٹھا لیں گے، مقام ابراہیم کو اٹھا لیں گے۔ دریائے فرات ہے، دریائے نیل ہے، اس کا پانی بھی اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ جبریل کے پروں پر یہ پانی نیچے اتارا گیا۔ فرمایا یہ فرات سارا خالی ہو جائے گا، اس فرات سے نیچے سے سونے کے پلر نکلیں گے، لوگ بھاگیں گے، سونا لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہ جانا 100 میں 99 قتل ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا دریا جو ہے وہ دریائے نیل ہے۔ سارے دریا دنیا میں چل رہے ہیں شمال سے جنوب کو، اور دریائے نیل چلتا ہے جنوب سے شمال کو۔ 4.5 پونے 5 ہزار میل تک یہ افریقہ کے پہاڑوں سے نکل رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے تک اس کے مبنے کا پتہ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ آگے ایک جھیل آتی ہے، جھیل وکٹوریا، اس میں جا گرتا ہے، اور پھر اس سے آگے نائجر اور نائجیریا کے پہاڑوں سے نکل رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، برکت والا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں سوکھ جاتا تھا۔ پہلے عمر ابن خطاب نے چٹھی بھیجی تھی کہ یہاں ایک بچی کو زیورات پہنا کر ڈالتے تھے، پھر بہتا تھا۔ فرمایا امیر المومنین حکم دے رہے ہیں اگر اللہ تجھے چلاتا ہے، تجھے ضرورت نہیں، تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ 16 ہاتھ پانی اس میں آیا، آج تک وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ کوئی سمجھا دے کہ ایک چٹ سے کیسے پانی۔ اللہ کا خلیفہ تھا، اللہ پاک نے اس کے لیے زمین کا نظام مسخر کر دیا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر۔ اس لیے بیت اللہ جو ہے یہ قیاماً للناس ہے۔ فرمایا وہ انوارات جو بیت اللہ میں آ رہے ہیں وہ مساجد میں ہیں۔ جتنا کوئی عبادت کرے گا، ان مساجد کو آباد کرے گا، اس کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک جیسے بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو آدمی اپنی مساجد میں اہتمام سے عبادت کرے گا، رب العالمین اس کی بھی ویسے ہی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیت اللہ ہیں، ایک بیت المقدس ہے، ایک بیت اللہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں حفاظت کا، اس کے بارے میں وعدہ ہے۔ اسی طرح جس کے اندر بیت اللہ والے اعمال ہوں گے، جن کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑا ہوگا، رب العالمین حق تعالی شان اس کی بھی ویسے حفاظت کرے گی۔ اللہ مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، ہمارا صحیح کنیکشن اللہ بیت اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ کرے ہم بیت اللہ والے بن جائیں، ان نیک اعمال کے ساتھ اعمالوں کو 24 گھنٹے ان مساجد کی آبادی کے اندر